جناب سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر خیر چل رہا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اندر ایک بہت بڑا وصف تھا سخاوت کا، دنیا سے بے رغبتی کا، دنیا کی محبت ان کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نہیں تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاقے کی وجہ سے حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضور کے پاس جا کے کچھ لے آؤ۔ تو اب جب حضور کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت ام ایمن جو حضور کی باندی تھی، پہلے آپ کے والد محترم کی باندی تھی، حضور کے پاس موجود تھی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک باپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ بیٹی آئے تو اسے پتہ چل جائے۔ ہاں جی، تو فرمایا ام ایمن یہ کھٹکھٹاہٹ تو فاطمہ کی ہے، فاطمہ کبھی دن کے اس وقت نہیں آئی، خیر ہو تو بلاؤ اندر۔ تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے آپ کبھی اس وقت میرے پاس نہیں آئی، خیر تو ہے؟ تو فرمایا ابا حضور کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے، تو میں کچھ لینے آئی ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ میسر ہو۔ تو وہ بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اولاد کی تربیت فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹی میرے پاس 5 بھیڑیں بھی ہیں، اگر چاہو تو تمہیں وہ 5 بھیڑیں دے دوں، اور اگر چاہو تو تمہیں 5 کلمے سکھا دوں جو 5 بھیڑوں سے بہتر ہے، 5 بھیڑوں سے بہتر ہے۔ تو دیکھیں حضرت سیدہ کا دنیا سے بے رغبتی کا عالم کہ آپ نے فرمایا ابا جان بھیڑے رہنے دیں، مجھے 5 کلمے سکھا۔ ضرورت سے آئی ہے، اور دن کے اس وقت آئی ہے کہ جب عموماً آپ حضور کے پاس نہیں آیا کرتی تھی، لیکن جب حضور نے فرمایا بیٹی 2 چیزیں ہیں ان میں سے ایک لے لو، 5 بھیڑیں لے لو یا 5 کلمے تمہیں سکھاتا ہوں، تو کہنے لگی ابا حضور 5 بھیڑیں رہنے دیں، مجھے وہ 5 کلمے سکھا۔ وہ 5 کلمے کون سے ہیں؟ یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمے، ان 5 کلموں کی شان ایک دوسری حدیث میں آتی ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یہ 5 کلمے پڑھتا ہے دعا کے شروع میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے اب مانگ بھی جو مانگنا ہے مانگ کیوں نہیں رہا، کیونکہ 5 کلموں میں اللہ کو پکارتا ہے۔ تو یہ 5 کلمے سکھائے، یا اول الاولین، اے پہلو میں سب سے پہلے، یا آخر الاخرین، اے آخرین میں سب سے آخر۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت قرآن میں بیان کرتے ہیں هو الاول والآخر، پہلے بھی سب سے پہلے اللہ ہی ہے، سب سے اخیر میں کیا ہے؟ اللہ ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے درمیان ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، حضور نے فرمایا اللہ ایسا پہلا ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، وہ ایسا آخری ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں، یہودی تھا، جو ان 3 سوالوں کا جواب دے گا تو میں اسے اپنا استاد مان لوں گا۔ 3 سوالوں کا جواب، تو بڑے بڑے علماء فیل ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی جوانی میں تھے، جوانی اور لڑکپن کے درمیان تھے، تو آپ کو جب اس کے سوالوں کا پتہ چلا تو آپ چلے گئے اس کے پاس، کہا جی پوچھو۔ بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو امام صاحب نے
جب پوچھا کہ بتاؤ کون سا سوال ہے، کہتا جی مجھے یہ بتاؤ کہ خدا جو ہے تمہارا اللہ وہ کس طرف دیکھتا ہے؟ سامنے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے؟ تو امام صاحب نے وہ جس بڑے ہال کے اندر تھے، چراغ جل رہے تھے جی، ان کو بجھا دیا، اور جب بجھایا تو کہا اب کیا ہے؟ کہا ہر طرف اندھیرا۔ اس کے بعد چراغ جلانے کا حکم کیا، تو جب چراغ جلا تو ہر طرف روشنی ہو گئی۔ تو فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اور نور کی کوئی جہت نہیں ہوتی، نور ہر طرف ہوتا ہے، روشنی ہر طرف ہوتی ہے، تو اللہ نور ہے، وہ ہر طرف دیکھتا ہے۔ اور پھر اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اس طرح تو بات نہیں بنے گی، تم ادھر بیٹھے ہو اونچی جگہ پہ، میں نیچے بیٹھا ہوں، اپنی نشست بدلو، نشست بدلو، میں جواب دینے والا ہوں، میں اوپر بیٹھوں تم نیچے آ جاؤ۔ اس نے کہا اس میں کیا حرج ہے، آ جاؤ۔ تو امام صاحب اوپر چلے گئے، اس کو نیچے لے آئے، تو کہا اس وقت میرا مالک یہ کر رہا ہے، ایک چھوٹے سے طالب علم کو عزت کے ساتھ بلند جگہ پہ کھڑا کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم کو اللہ تعالیٰ پست کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، اللہ یہ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی اللہ سے پہلے کیا ہے، اللہ سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گنتی گنو 1 سے لے کے 10 تک۔ اس نے گنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اب فرمایا بس کرو ادھر ہی، کہا آپ اس کو واپس لے کے جاؤ۔ اس نے واپس کیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک پہ آگے لگ گئی اس کی بریک، رک گیا، کہا پیچھے چلاؤ، اور اگر پیچھے ایک سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں، تو فرمایا امام صاحب نے قل هو اللہ احد، اللہ بھی ایسا ایک ہے جس سے پہلے کچھ نہیں ہے، زیرو ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ تو یا اول الاولین یا آخر الاخرین، اے سب سے آخر بھی آپ ہیں، سب سے پہلے بھی آپ ہیں۔ یا ذا القوۃ المتین، اے بڑی قوت و قدرت کے مالک۔ یا راحم المساکین، اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے، مسکینوں پہ ترس کھانے والے، کہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو غریب بندہ جس کو میں نے تھوڑی روزی دی ہے، اگر وہ تھوڑے پہ مجھ سے خوش ہو جائے تو میں اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاؤں۔ تھوڑا روٹی تھوڑی دی ہے، کپڑے تھوڑے دیے ہیں، مکان چھوٹا دیا ہے، زمین کم دی ہے، پیسے کم ہیں اس کے پاس، اگر وہ اسی حال میں خوش ہے تو میرے رب نے فرمایا کہ میں اس کی تھوڑے عمل سے خوش ہو جاؤں۔ چلو تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس لیے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے غربا اور مساکین، میری امت کے مالدار لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں، 500 سال پہلے جنت۔ یہاں معاملہ اور ہے، یہاں مالدار پہلے جائے گا، سٹیج پہ بیٹھے گا، شادی کے فنکشن میں، ولیمہ کے فنکشن میں، وہ صوفوں پہ بیٹھیں گے، ماڑا بندہ کرسیوں پہ وہ پیچھے بیٹھا ہوگا جہاں ڈھول والے بیٹھے ہوں گے، جہاں ڈرائیور حضرات بیٹھے ہوں گے۔ لیکن قیامت کے دن منظر بدل جائے گا، قیامت کے دن اللہ اس منظر کو بدل دے گا کہ ماڑے بندے پہلے 500 سال جنت میں مزے کر رہے ہیں، پھل کھا رہے، میوے کھا رہے، موجیں کر رہے، اور یہ جو مالدار ہیں یہ 500 سال بعد جنت میں جائیں۔ تو یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین، اے سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ یہ جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے، دنیا میں بڑے بڑے رحم کرنے والے ہیں، لیکن اللہ سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ حدیث میں مشہور واقعہ ہے نا کہ اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی قیامت کے دن، اسے کہا جائے گا ایک نیکی لے کے آ، تو وہ ایک ایسے بندے سے ملے گا جس کے پاس ایک نیکی ہو، تو وہ کہے گا یار چل لے جا، تیرا کام تو بنے، میرا تو بننا کوئی نہیں، میری تو ایک نیکی ہے، ایک نیکی سے کیا بنے گا، گناہ ہی گناہ ہے۔ تو وہ کہے گا تو لے جا، تو وہ جب ایک نیکی لے کے آئے گا، اللہ پوچھیں گے کس سے لے کے آیا؟ فلاں بندے سے، اس کو بلا کے لا، تو اللہ اسے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گے، تو اللہ فرمائے گا تیرے پاس ایک ہی تھی، تو نے وہ بھی دے دی، ہاں جی ایک نیکی تھی وہ بھی تو نے دے دی، کیوں دی تو نے نیکی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس ایک تھی
اب دیکھو بندہ بعض دفعہ سوچ رہا ہے کہ میری نجات نہیں ہونی، اللہ اتنا رحم کرنے والا، اللہ کہتا ہے تیری نجات کرا وہ اللہ میری نجات نہیں ہونی تھی، میں نے کہا جو اس کا بیڑا پار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے، وہ بھی قیامت کے دن میں اپنے سے بڑھ کے کسی کو سخی نہیں بننے دیتا، اللہ تعالیٰ کہ چل تو بھی جنت میں چل۔ یہ ہے یا ارحم الراحمین، اے سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ تو یہ 5 جملے حضور نے سکھائے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا 5 جملے لے کے حضرت علی کے پاس آ گئے۔ وہ انتظار میں تھے کوئی روٹی آئے گی، کوئی پھل آئے گا، کوئی چیزیں آئیں گی۔ جب خالی ہاتھ دیکھا تو فرمایا کچھ نہیں ملا؟ کہا حضور نے مجھے کہا، مجھے میرے سامنے پیشکش رکھی کہ 5 بھیڑے لے لوں یا 5 جملے حضور سے لے لوں۔ تو اے علی میں نے 5 جملے حضور سے لے لی ہیں۔ حضرت علی بھی ظاہر ہے اسی گھرانے کے چشم و چراغ تھے، آپ تو ویسے بڑے زاہد تھے، بڑے درویش تھے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ آج کے دن کا تمہارا سودا بڑا کامیاب سودا ہے، بڑا کامیاب سودا ہے۔ تو یہاں شوہر بھیجے بیوی کو کہ میں کچھ لے آؤں پیسے ویسے، وہ نہ لے کے آئے تو کہے گا بس تیرے ہاتھ میں روٹی نہیں کھانی۔ تو یہ دیکھیں یہ واقعہ سنا رہا سبق سیکھنے کے لیے، اور وہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں فاطمہ آج کے دن کا جو تمہارا سودا نا بڑا کامیاب سودا ہے کہ تم نے آخرت کا سودا کیا، آخرت کو خرید لیا ہے، دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ایسی زندگی تھی ان لوگوں کی کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بالکل نہیں تھی۔ کل انشاءاللہ ایک اور خوبصورت واقعہ ان کی سیرت سے ہم سنیں گے، بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔